تھینک یو ویری مچ جی آپ سب کا تشریف لانے کا. پہلے میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس ڈسکس کروں گا. بیسیکلی آپ سب کو پتہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ 4 چیزیں دیکھ رہا ہے، مین 4 چیزیں: یونیورسٹیز، کالجز، بورڈز، اور اس کے علاوہ کہ ان تمام جو ہمارے گریجویٹ کرتے ہیں لوگ، ان کو آگے امپلائی کیسے کرنا ہے، ان کو آگے کیسے بھیجنا ہے. سب سے پہلی چیز جو ہم نے کی، اپنا فوکس سیٹ کیا. دیکھیں، ہائر ایجوکیشن از اباؤٹ کوالٹی. جو اسکول ایجوکیشن ہے وہ ہر ایک کا حق ہے. ہائر ایجوکیشن صرف دنیا میں وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو کہ یا تو لائق ہوں اور افورڈ نہ کر سکتے ہوں، ان کو گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے، یا پھر وہ افورڈ کر سکتے ہوں اور کرنا چاہتے ہوں ہائر ایجوکیشن. تو اٹس اے پریویلیج. اور جب تک ہائر ایجوکیشن کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہوگی، تب تک جو لوگ ہائر ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں وہ کسی یوز میں نہیں آ سکتے، وہ امپلائیبل نہیں ہو سکتے، نہ اپنے لیے نہ قوم کے لیے. تو ہم نے اپنا فوکس یہ سیٹ کیا کہ ہم نے اپنی کوالٹی کو امپروو کرنا ہے، اس کو بنیادی فوکس رکھنا ہے. اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے اپنی جو اپوائنٹمنٹس تھیں وہ میک شیور کیا، کیونکہ یہ چینجز ٹاپ ڈاؤن آتی ہیں، کہ جتنی اپوائنٹمنٹس ٹاپ لیول پہ کرنی ہیں وہ میرٹ پہ ہونی چاہیے. اور ابھی تک جو ہم 19 وائس چانسلر اپوائنٹ کر چکے ہیں، چیئرمین PHEC، بورڈز کے چیئرمین، وہ آپ اس فیلڈ میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنے وہ ان بائسڈ اور کتنے وہ میرٹ پہ کیے گئے ہیں. اور میرا خیال ہے سب سے بڑی ہماری کامیابی یہی ہے کہ نہ صرف ہم نے ان کو میرٹ پہ اپوائنٹ کیا ہے، بلکہ ان کو یہ پاورز دی ہیں کہ وہ اپنے اب محکموں کو ٹھیک کرنا شروع کریں. کیونکہ تمام جو انسٹیٹیوشنز ہیں ہائر ایجوکیشن میں آٹونومس ہوتی ہیں، یونیورسٹیز بھی، بورڈز بھی. تو جب تک ان کے ٹاپ پہ ٹھیک انسان نہیں بیٹھا ہوئے گا، تب تک وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی. اب تھوڑا سا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے پہ بات کر لیتے ہیں. ہم نے ایک ماڈل بنایا کہ ہم نے تعلیم کو صرف ایک شہر سے نکال کے، کیونکہ ہمارا میکسیمم فوکس لاہور پہ اور سینٹرل پنجاب پہ رہا ہے ابھی تک، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تمام ڈویژنس تک پھیلائیں یونیورسٹیز کو، اور ایک ہب اینڈ اسپوک ماڈل بنائیں جس میں چھوٹے شہروں میں ایکسیس دیا جائے، اور ایکسیس ود کوالٹی. جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ ایکسیس بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک ساتھ کوالٹی کو انشور نہ کریں. تو ہم نے 7 نئی یونیورسٹیز پہ کام چل رہا ہے، جن میں سے 5 جو ہیں ان کی تمام جو لیجسلیٹو کام ہے ہو چکا ہے، اور ان کے لا بن چکا ہے، ان کے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ شروع ہو چکے ہیں. 2 کے پائپ لائن میں ہیں، ان کی بھی لیجسلیشن اسی سال انشاءاللہ کچھ ماہ میں، نیکسٹ سیشن میں شاید کمپلیٹ ہو جائے. تو یہ 7 یونیورسٹیز کے نئے پروجیکٹس. اس کے بعد ایک اور ایشو تھا کہ گزشتہ گورنمنٹ نے کچھ یونیورسٹی سٹارٹ کی تھی جو بالکل ایمبرائنک سٹیجز میں تھی، تو ظاہر ہے وہ بھی ایک قوم کا پیسہ ان پہ لگ رہا تھا. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کو بھی اسٹرینتھن کیا جائے. ایک غازی یونیورسٹی، کیونکہ ساؤتھ پنجاب میں بڑی امپورٹنٹ اور DG خان کی بنیادی یونیورسٹی تھی، تو اس کو ہم نے لمبی چوڑی فنڈنگ دی ہے کہ وہ اس ایٹ پار آ جائے تمام ڈویژنل لیول کی یونیورسٹیز ہیں ان کے. اور ایک بہت بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے ساؤتھ پنجاب میں غازی یونیورسٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اور انشاءاللہ اس کو ہم ان سٹینڈرڈز پہ لے کے آئیں گے جن پہ بڑی یونیورسٹیز آلریڈی جو پنجاب میں ہیں وہ اس پہ آئیں. اس کے علاوہ یونیورسٹی آف جھنگ کو ہم جو لاسٹ گورنمنٹ نے اپنے آخری اس میں ایئر میں شروع کی تھی، اس پہ بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے. اس کے اندر اور نارووال یونیورسٹی جو ہے وہ تھوڑا شکار تھی عدم توجہ کا، اس پہ میں نے ریسنٹلی نوٹس لیا اور اس کو بھی آن ٹریک کر دیا. تو یہ جو تقریباً ہم 10 یونیورسٹیز پہ ایک وقت میں کام کر رہے ہیں ہمارا ڈپارٹمنٹ، اور انشاءاللہ ہمارے ٹینیور کے اندر یہ تمام جو ہیں یہ ایک کسی مقام پہ پہنچی ہوئی ہوں گی. اور آبویسلی یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ انوالو ہوتی ہے لیجسلیشن کے ساتھ ساتھ ان کے اسٹیچوٹس. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ میں ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، ہماری گورنمنٹ کی ایک اچیومنٹ ہے کہ 2008 کے بعد جتنی بھی یونیورسٹیز بنی، جن میں 13 یونیورسٹیز اس وقت ہماری لسٹ پہ ہیں جو بغیر اسٹیچوٹس کے چل رہی تھی، ایسی ایمرجنسی پاورز کے تحت چل رہی تھی. فیصل آباد ویمن یونیورسٹی اس کی ایک مثال ہے، میرا خیال ہے 2012 کی ہے وہ، اور بھی بہت ساری ہیں جن کے ایمرجنسی پاورز کے تحت VCs چلا رہے تھے اور وزٹنگ فیکلٹیز پہ چل رہی تھیں، اور ان کے اسٹیچوٹس نہ بن رہے تھے نہ اپروو ہو رہے تھے. اور یہ ایک میری توقع سے زیادہ مشکل کام ثابت ہوا، لیکن ہم نے اب تمام کے اسٹیچوٹس بنا لیے ہیں، اور ود ان نیکسٹ 15 days وہ گورنر صاحب تک پہنچ جائیں گے اور پاس بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اور یہ لگتا تو ہے کہ آسان سا کام ہے، یہ کیا مشکل کام ہوگا، لیکن اٹ پروو ٹو بی ویری ٹائم کنزیومنگ، اور بڑی ایفرٹ لگانی پڑی ہمیں، اور شاید اس لیے وہ کئی سالوں سے تعطل کا شکار تھے اس میں. تو یہ ایک میں اس کو اپنی اچیومنٹ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے کیا. اس کے بعد کالج سیکٹر پہ آ جاتے ہیں. جو BS4 پروگرام ہے یہ بالکل یونیورسٹی کی طرح ہوتا ہے، اور یہ بہت پہلے تقریباً 12-13 سال پہلے ہائر ایجوکیشن نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم نے 4 year پروگرامز پہ جانا ہے.
لیکن اس پہ کوئی خاص پنجاب میں بالکل توجہ نہیں دی گئی. پنجاب میں جو BS4 پروگرام شروع کیے گئے صرف 30 کالجز میں, اور KPK جو پنجاب کے مقابلے میں بہت چھوٹا صوبہ ہے وہاں پہ کوئی 60 کالجز میں تھے. تو ہم نے اپنے گزشتہ 2 سالوں میں ان پروگرامز کو 120 پہ لے گئے. 120 کالجز اب 4 ایئر کالجز ہیں پنجاب میں, اور ان میں بھی یہی ٹاپ ڈاؤن چینج لانی ہے. پرنسپل ٹھیک ہوگا تو کالج ٹھیک ہوگا. تو پرنسپلز کی جو تعیناتیاں ہیں, جو ڈائریکٹر کالجز کی تعیناتیاں ہیں, ان پہ ہم نے بہت ایفرٹ کی ہے کہ ان کو بالکل میرٹ پہ لوگوں کو لگایا جائے. بڑے تھرو ہم ان کے انٹرویوز کرتے ہیں, اور کسی قسم کی پولیٹیکل انٹرفیئرنس اور سفارش کو ہم ان کو انٹرفیئر نہیں کرنے دیتے. تو یہ اس کو بھی ہم اپنی اچیومنٹ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ڈی پولیٹیسائز کیا ہے ان اپوائنٹمنٹس کو. اور ایسوسیٹ ڈگری پروگرام ایک اور چیز ہے جو کہ یہ بھی 2012 سے آنورڈز ایک تعطل کا شکار تھا, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کرنا کیسے ہے, کیونکہ یہ ایک امریکن کانسیپٹ ہے. کیونکہ ہم سیمیسٹر سسٹم یہاں پہ لے آئے تھے اور یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا ہماری HEC نے کہ جو بیچلرز ڈگری ہے وہ 16 سال کی ایجوکیشن کے بعد ملے گی. تو پھر جو 14 سال لوگ پڑھیں گے وہ کیا کریں گے؟ ان کے لیے ایک ایسوسیٹ ڈگری پروگرام کا ذکر تو کیا جاتا رہا کہ بنے گا. کمیونٹی کالجز کے نام پہ کچھ پروجیکٹ بھی شروع کیے گئے, لیکن وہ بالکل ٹیک آف نہیں کر سکے. تو ہم نے ایک تو گزشتہ سال 2 ایئر بیچلر ختم کیا, جو 2012 سے خواہش تھی HEC کے ختم ہو, اور 2 ایئر ایسوسیٹ پروگرام ADP پروگرام اناؤنس کیا. اس سال ہمارا پروگرام یہ تھا کہ اس کو ہم اس کی ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں چلائیں گے, اور ہم نے یونیورسٹیز کی اسائنمنٹس یہ لگا دی تھی کہ جس طرح فرسٹ ورلڈ میں خصوصاً امریکہ میں یہ ہوتا ہے ایگزیکٹلی انہی پیٹرنس پہ کیا جائے, اور اس پہ ہم نے ان کو باقاعدہ گائیڈنس پرووائڈ کی. لیکن میرا خیال ہے جس طرح میں چاہتا تھا وہ ابھی نہیں ہوا. ریزن بینگ کہ کووڈ کی وجہ سے جو تعطل آ گیا اب سارے نظام میں, تو یہ تھوڑا لیٹ ہو گیا, لیکن اٹس پروگریس میں ہے. اور اگر اس سال نہیں تو اس کمنگ ایئر میں لازمی وہ بالکل اس لائنس پہ ہو جائے گا. اس 2 ایئر پروگرام کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ کرنے کے بعد ایگزٹ کر جائیں, جاب مارکیٹ میں جانا چاہیں, تو آپ کے پاس ریلیونٹ سکلز ہوں گی کہ آپ کو فوری طور پہ نوکری مل سکے. فار ایگزامپل 4 سالہ کمپیوٹر سائنس کی ڈگری ہوتی ہے, لیکن اگر آپ 2 سالہ ڈگری کریں گے تو وہ نیٹ ورک پروگرامنگ میں یا ویب پروگرامنگ میں یا نیٹ ورک سیکیورٹی میں یا کسی اس طرح کی فیلڈ میں ہوگی کہ آپ وہ 2 سال کے بعد اگر جاب کرنا چاہیں تو آپ جاب مارکیٹ میں چلے جائیں گے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت لائق ہیں اور آپ کو مزید پڑھنے کی ضرورت ہے اور آپ کا GPA ٹھیک ہے, تو آپ کو 4 ایئر پروگرام میں ایڈمیشن مل جائے گا. اس پہ تقریباً 70-80% کام ہو چکا ہے. اصولاً تو 100% ہو جانا چاہیے تھا, لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ کووڈ کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گیا. اس کے بعد بورڈز کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ہم ایک یکساں نظام تعلیم کی بات کرتی ہے, یہ ہماری گورنمنٹ بھی اور تمام قوم یہ چاہتی ہے کہ وہ لایا جائے, لیکن کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ کرنا کیسے ہے. اکثر لوگ جو ہیں کنفیوزڈ ہیں اس بارے میں, تو تھے کنفیوزڈ. اس میں کلیئرٹی کی ضرورت تھی. ہم یہ کلیئرٹی لے کے آئے ہیں اور ہم نے ایک روڈ میپ دے دیا ہے, جس کے دوسرے سال کا کام ہم نہیں کر سکے کووڈ کی وجہ سے. لیکن وہ روڈ میپ ہے کیا کہ ہم نے جو ہم رٹے کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں یا میموریزیشن کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں میٹرک لیول پہ اور انٹرمیڈیٹ لیول پہ, اس کو چینج کرنا ہے, اور جو اکیڈمک سکلز ہیں ان کو ٹیسٹ کرنا ہے. بچوں کی کمپریہنشن ٹیسٹ کرنی ہے, ان کی کریٹیوٹی ٹیسٹ کرنی ہے, ان کی لاجیکل پرابلم سالونگ سکلز ٹیسٹ کرنی ہے, کریٹیکل تھنکنگ ٹیسٹ کرنی ہے. اب یہ ظاہر ہے ایک دن میں نہیں ہوتا. جو کلاس 1 میں آج بچہ داخل ہوگا وہ 12 سال بعد اس قابل ہوگا کہ ان سکلز کو ہم اس لیول پہ پہنچ سکیں جس پہ دنیا کے جو ٹاپ ایجوکیشنل سسٹمز ہیں وہ چل رہے ہیں. اسکول ایجوکیشن اس پہ کام کر رہا ہے اپنے حصے کا. کلاس 1 سے منسٹر صاحب بتائیں گے آپ کو. ہائر ایجوکیشن کیونکہ ٹیسٹنگ کرتا ہے ان کی, تو ہم نے اپنی ٹیسٹنگ کو گریجولی چینج کرنا ہے. اس لیے ہم نے ایک 5 سالہ اور ایک 10 سالہ روڈ میپ بنایا کہ 5 سالہ وہ تھا جو ہم نے اپنی گورنمنٹ میں کرنا تھا. اس کا پہلا سٹیپ ہم نے یہ لیا کہ ریلیٹیو گریڈ کو ہم نے رپورٹ کارڈ پہ انٹروڈیوس کیا. ریلیٹیو گریڈ انٹروڈیوس کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آبویسلی جب آپ لوگوں کو عادت ہے کہ وہ رٹا بیس ایگزام دیتے ہیں اور ان کے بہت زیادہ مارکس آتے ہیں, 1100 میں سے 1090 آتے ہیں, یا آئی ڈونٹ نو کتنے زیادہ آتے ہیں, تو جب مارکس کم ہوں گے تو لوگ ظاہر ہے ان میں ایک ڈسٹربنس پیدا ہوگی, اور کیونکہ لوگ اٹیچڈ ہیں مارکس کے ساتھ. تو ہم ریلیٹیو گریڈنگ کا کانسیپٹ اس لیے انٹروڈیوس کیا ہے کہ لوگوں کی اٹیچمنٹ ختم ہو جائے مارکس کے ساتھ. کرو پہ جو ٹاپ لوگ ہوں گے ان کا A آئے گا ہی آئے گا, اور جب ایگزام تھوڑا سا ان کو مشکل فیل ہوگا تو جن کا A آنا ہے وہ مشکل ایگزام میں بھی A آ جائے گا, کیونکہ آپ اگر اس کو سمجھتے ہیں کہ کرو کے جو ٹاپ % ہے 10% ان کا A آنا ہے, اس کے بعد B اور C. تو ہمیں مارکس کی دوڑ سے نکال کے بچوں کو لرننگ آؤٹ کمس کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اور یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا بچہ جب انٹرمیڈیٹ کر کے کالج میں آئے تو وہ کچھ اکیڈمک سکل ساتھ لے کے آئے. اور یہ بڑا اہم کام ہوگا جو 70 سال سے ہم ذکر اس پہ شور ڈال رہے ہیں کہ کیوں ایلیٹ کو اور تعلیم ملتی ہے اور عوام کو اور ملتی ہے. تو اس میں اگر ہم کامیاب ہو گئے, اور بہت اپ ہل ٹاسک ہے لیکن انشاءاللہ ضرور ہوں گے,
اس میں بھی اس سال تھوڑی ڈیلے آئی، لیکن سیکنڈ ایئر کا ہم کام نہیں کر سکے، وہ اب اس سال شروع کریں گے. پہلے سال تو ہم نے ریلیٹو گریڈنگ انٹروڈیوس کی. نیکسٹ سال کے جو امتحان ہوں گے اس میں ہم کچھ نہ کچھ انٹرونشن ضرور کریں گے تاکہ گریجولی ہم موو کر سکیں اپنے اس چینج کی طرف، اس گریجول چینج کی طرف. اب سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے امپلائمنٹ. جو آپ کا بچہ گریجویٹ کرتا ہے کسی کالج سے تو وہ ظاہر ہے یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اتنا تعلیم پہ اس کے ماں باپ نے خرچہ کیا، اتنا ٹائم سپینڈ کیا، تو اس کو نوکری کیوں نہیں ملتی. لیکن اس کی سب سے پہلی وجہ جو میں نے شروع میں پریس کانفرنس میں بات کی کہ کوالٹی پہ ہم نے کبھی توجہ نہیں دی. ہمارے گریجویٹس جو پڑھ کے نکل رہے ہیں، ایون انجینئرنگ کے گریجویٹ سوائے یو ای ٹی لاہور کو یا ٹیکسلا کو کچھ ایک دو یونیورسٹیوں کو چھوڑ دیں، تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو انٹرنیشنلی امپلائمنٹ مل سکے. تو پہلا فوکس جو ہم نے اپنا سیٹ کیا کہ کوالٹی کو کیسے امپروو کرنا ہے. پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ہم نے یہ ڈیوٹی لگائی کہ ایسے KPIs بنا کے یونیورسٹیز کو دیں کہ وہ اپنی انٹرنیشنل رینکنگز کو امپروو کریں، کیونکہ جب انٹرنیشنل کوالٹی رینکنگ امپروو ہوتی ہیں تو آپ کی آبویسلی کوالٹی آف ایجوکیشن امپروو ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ کام PHEC کر رہی ہے، یہ بڑا گریجول کام ہے، سافٹ ٹارگیٹ ہے، لیکن آپ نے آلریڈی نوٹ کیا ہوگا کہ ہماری رینکنگز میں بہتری آنی شروع ہو چکی ہے. پنجاب یونیورسٹی گزشتہ سال نظر آنی شروع ہو گئی آپ کو. ہم نے ٹارگیٹ اب 3-4 یونیورسٹیز کو دیا کہ ہمیں ہمارے ٹینیور سے پہلے آپ نے ٹاپ 500 میں نظر آنا ہے، اور ان کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے باقاعدہ. وائس چانسلرز ہمارے ساتھ بڑا تعاون کر رہے ہیں کیونکہ وہ خود بڑے ایک اچھے میرٹ پہ لگے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی سمجھ ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی کوالٹی رینکنگز کو اوپر لے کے جائیں. آبویسلی کوالٹی اوپر ہوگی تو کوالٹی رینکنگز اوپر ہوں گی. اور اس کے علاوہ جو امپلائمنٹ کا دوسرا بڑا مسئلہ ہے دیٹ از ریلیونس، کہ آپ ڈگری لیتے ہیں اس کی انڈسٹری میں ریلیونس کیا ہے. اور اس کے لیے 2 کام ہم کر رہے ہیں. ایک تو یہ ایسوسیٹ ڈگری پروگرام، یہ ریلیونٹ ہوگا انڈسٹری سے، اور جو لوگ اس سے پڑھ کے نکلیں گے ان کو پھر جابس اویلیبل ہوں گے. پوری ریسرچ کر کے وہ پروگرامز لا رہے ہیں، اس پہ VCs کام کر چکے ہیں بہت سارا، جو امپلائیبل ہوں گے اس کے بعد وہ. لیکن جو 4 ایئر ڈگری یا ڈاکٹریٹ لوگ کرتے ہیں، اکثر لوگ آپ نے سنا ہوگا جی PhD کر لی ہے نوکری نہیں مل رہی. آپ نے جب تک ریلیونٹ فیلڈ میں PhD نہیں کریں گے اور اس کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہوگی، آپ کو کیسے نوکری ملے گی. تو ہم اس کی ریلیونس کے لیے ایک اور پروجیکٹ ہم نے جو شروع کیا رہنمائی مرکز، جس کا جو سافٹ ویئر کا کام ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. رہنمائی مرکز بیسیکلی 3 کام کرے گا. یہ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرے گا، جس کو کیریئر کاؤنسلنگ کہتے ہیں، کہ ان کو پڑھنا کیا چاہیے. یہ اسکول سے ہی ہم ان کو ٹیپ کریں گے. میٹرک کے بعد یہ رہنمائی مرکز کے آپ ممبر بن سکیں گے، اور وہ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آپ کی ایپٹیٹیوڈ کیا ہے، آپ کی سکلز کیا ہیں، اکیڈمک بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور اس کے مطابق آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. یہ اس کا ایک سینٹرل سافٹ ویئر ہوگا اور ایک سینٹرل ہب ہوگا جہاں سے کنٹرول ہوگا PHEC سے، اور تمام اضلاع کی اگر وہاں پہ یونیورسٹی ہوگی تو وہاں پہ اس کا ہوگا آفس، نہیں تو ہر کالجز میں ہوگا. تو اور اس کے رہنمائی مرکز دوسرا کام یہ کرے گا کہ اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس کی انفارمیشن دے گا. اسکالرشپس کے بہت سارے سورسز ہیں اور اسٹوڈنٹس کو اکثر علم ہی نہیں ہوتا کہ کیا سورسز ہیں، اسپیشلی جو بیرون ملک سورسز ہیں وہ تو بالکل پتہ نہیں ہوتا. پاکستان میں بھی اب احساس پروگرام ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے شروع کیا اسکالرشپس دینے کے لیے. اس سے پہلے پریویس گورنمنٹ کا یہ PIF کا پروجیکٹ چل رہا تھا. یونیورسٹیز اپنی اسکالرشپس دیتی ہیں. پھر انٹرنیشنل اسکالرشپس بہت ساری اویلیبل ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹ صرف اس لیے اویل نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی. تو یہ کام بھی رہنمائی مرکز کرے گا کہ یہ تمام انفارمیشن ایک جگہ پہ اویلیبل ہوگی ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے جو اسکول سے پڑھ کے نکلیں گے. اور جو سب سے امپورٹنٹ کام رہنمائی مرکز نے کرنا ہے وہ جاب پلیسمنٹ کا ہے، کہ ان اسٹوڈنٹس کا پھر جاب پلیسمنٹ کا سسٹم یہیں پہ ڈیولپ ہوگا، جس طرح باہر کے امریکہ میں اسپیشلی ہوتا ہے. یونیورسٹیز جو ہیں وہ کمپنیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں اور ان کو جو کمپنیز ایڈورٹائز سیدھا یونیورسٹیز میں کرتی ہیں. تو اب ہم کوشش یہ کریں گے کہ انڈسٹری کے ساتھ لنکیجز کر کے وہ تمام جابز ہمارے اس پورٹل پہ جو رہنمائی مرکز کا پورٹل ہے اس پہ ایڈورٹائز ہوں، تاکہ اسٹوڈنٹس جب گریجویٹ کریں تو ان کو یہ تمام انفارمیشن اویلیبل ہو. اب صرف آخری چیز جو سب سے اہم ہے میرا خیال ہے اور امپلائمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، کہ اگر ہمارے ملک نے ترقی کرنی ہے، آپ دیکھیں کہ تھرڈ ورلڈ سے جتنے لوگ اوپر آئے، خصوصاً ہمارا ہمسایہ ملک، تو انہوں نے اپنی ہائر ایجوکیشن کی کوالٹی اور ہائی ٹیک انڈسٹری میں کام کرنے پہ توجہ دی. کیونکہ آپ کی جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے اس کو تو سستی انرجی چاہیے، میجر ان پٹ ہی ہے. لیکن جو ہائی ٹیک انڈسٹری ہے جس میں IT ہے یا چپ مینوفیکچرنگ ہے یا الیکٹرانکس ہے، اس میں آپ کو ٹرینڈ ہیومن ریسورس آپ کی سب سے بڑی ان پٹ ہوتی ہے. اور ہم نے اس کی کاگنیزنس لی. بالکل ہماری جو ہیومن ریسورس پروڈیوس ہو رہی ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ہائی ٹیک انڈسٹری انٹرنیشنلی امپلوائے کرے. تو ہم نے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے گزشتہ سال سے ہی، جب جیسے ہماری گورنمنٹ آئی تب سے ہی کام شروع کیا. گزشتہ سال ہم نے اپنے انجینئرنگ گریجویٹس کے لیے، اسپیشلی الیکٹریکل انجینئرنگ گریجویٹس کے لیے ایک پروگرام شروع کیا کہ ہم ان کو چپ ڈیزائن انڈسٹری میں لانا چاہ رہے ہیں. ہم نے اپنے انجینئرنگ یونیورسٹیز کے اندر ابھی بہت جلد وہ سافٹ ویئر جو چاہیے ہوتا ہے چپ ڈیزائنر بنانے کے لیے انجینئرز کو، وہ خریدنے جا رہے ہیں. اس کی پروکیورمنٹ انشاءاللہ بہت جلد ہو جائے گی. اور ہمارے اسٹوڈنٹس، اور ایک بہت بڑی اپرچونٹی
چائنا میں آ رہی ہے کہ چائنا اپنے تمام چپس ری ڈیزائن کرنا چاہ رہا ہے جو دنیا میں موجود ہیں, تو ایک بہت بڑی امپلائمنٹ اپرچونٹی ہے. ہم نے اس کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنے تمام کمپیوٹر سائنٹسٹ, فزکس کے جو گریجویٹس ہیں, جو الیکٹریکل انجینئرز ہیں, ان سب کو ٹرین کیا جائے. جو ان کی مسنگ تعلیم میں جو ان کی کوالٹی میں تھوڑا سی کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کیا جائے تاکہ وہ انٹرنیشنل گریجویٹ سے کمپیٹ کر سکیں اور وہ جاب اپرچونیٹیز لے سکیں. اور اسی کی بیس پہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اتنے بڑی تعداد میں ہم ان کو ٹرین کریں کہ پھر یہ انڈسٹری جو ہے یہ پاکستان میں موو کرنا شروع کر دے. کیونکہ اس کے لیے جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ٹرینڈ ہیومن ریسورس ہائی ٹیک انڈسٹری کے لیے. جب تک آپ کے بڑی تعداد میں لائق ہیومن ریسورس اویلیبل نہیں ہوتا ہے تو یہ کبھی لوگ اٹریکٹ نہیں ہوتے آپ کے ملک کی طرف. اس کے علاوہ ہماری جو آئی ٹی کی منسٹری ہے وہ ایسے انسینٹیوز دے گی اب کہ یہ انڈسٹری پاکستان میں موو کرے جس طرح ہمارے ہمسایہ ملک میں موو کی, اسی انہی لائنز پہ چائنا میں کس طرح ترقی ہوئی. ان تمام کو جائزہ لیتے ہوئے ہم نے ایک بڑا کمپریہنسو پلان بنایا جس میں ہائر ایجوکیشن کی منسٹری اور آئی ٹی کی منسٹری مل کے کام کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو ہم ایک نئی ایونیو دیں گے ترقی کرنے کی, اور اسی ٹینیور کے اندر یہ سب کچھ انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا. آخری چیز ایکسٹرا کریکولر کے حوالے سے جو میرے ذہن میں آ گئی, ہم نے اسپورٹس لیگ کا سسٹم ایک انٹروڈیوس کیا جو کہ بالکل اس پیٹرن پہ ہے جیسے فرسٹ ورلڈ میں ہوتا ہے, جیسے امریکہ میں ہوتا ہے, تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنا ٹائم جو ہے وہ غلط چیزوں میں ضائع کرنے کی بجائے پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں. اور یہ آپ نے لاسٹ ایئر کووڈ کی وجہ سے وہ اسٹاپ ہو گئی, بڑے ہم نے فین فیئر کے ساتھ اسپورٹس لیگ سسٹم اسٹارٹ کیا تھا. 2 اس کے سیزنز ہو چکے ہیں, لاسٹ سیزن آدھا رہ گیا, اب تیسرا سیزن اس سال شروع ہوگا جس میں اس سال ہم کالجز کو بھی انوالو کر رہے ہیں. تو تمام ہم نے لیگز میں ڈیوائڈ کیا ہے یونیورسٹیز کو, وہ تمام اسپورٹس ایک دوسرے سے کھیلتے ہیں اور اس کے اور اسٹوڈنٹس کی بہت زیادہ انوالومنٹ اس میں تھی جب وہ ہو رہا تھا کووڈ سے پہلے. اور انشاءاللہ جو 3rd سیزن ہے ہم اسی زیل کے ساتھ دوبارہ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اینی کویسچنز میرا خیال ہے اس کے بعد ہم اکٹھے لے لیں گے. مراد رات بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تھینک یو میڈیا کا آنے کا. 2 سال کی پرفارمنس کے اوپر بات ہو رہی ہے. میرے خیال سے کافی دفعہ شیئر کر چکا ہوں آپ کے ساتھ چیزیں جو ہم نے کی ہیں, مگر آج ایک اور موقع ہے. تو میں کیونکہ انیشیٹوز ہمارے کافی زیادہ ہیں, مگر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, جس انیشیٹو کی بھی میں بات کروں گا وہ آن گراؤنڈ ہے, وہ صرف پیپر پہ نہیں ہے. جس چیز کی بھی میں بات کروں گا اس لیے انیشیٹوز کافی زیادہ ہیں. میں کافی سپیڈ پہ جاؤں گا تاکہ کم سے کم وقت اس کے اندر لگے. سب سے پہلی چیز جو ہم نے آتے کی پہلے 3 مہینے جب یہ منسٹری مجھے دی گئی, مجھے یہ لگا کہ میں ٹرانسفر منسٹر ہوں, میں ایجوکیشن کا منسٹر نہیں ہوں. کیونکہ ہر بندہ ہر وقت میرے دروازے پہ کھڑا تھا کہ جی ٹرانسفر کر دیں, یہ ٹرانسفر کر دیں, اس ٹیچر کو ادھر ٹرانسفر کر دیں, اس ٹیچر کو ادھر کر دیں. 3 مہینے ہم یہ کرتے رہے. اس کے بعد میں نے کہا بس ہو گئی ہے. ہم نے ایک ایپ بنائی ٹرانسفر کے لیے جس کے لیے ہمیں 0 پیسے خرچنے پڑے. اس بات کا آپ نے بالکل خیال رکھنا ہے, 0 پیسے خرچے ہم نے. اور اس ایپ کو ہم نے فون پہ کر دیا. ہر ٹیچر اپنے فون سے اپلائی کر سکتا ہے اور اس کے فون پہ آرڈرز آتے ہیں اس کے ٹرانسفر کے. یہ ساری کرپشن جو تھی 50,000 روپے سے رشوت شروع ہوتی تھی, 1.5 لاکھ روپے تک یہ رشوت جاتی تھی ہر ٹرانسفر کی. 2 سے 2.5 ارب روپے کی کرپشن تھی سال کی, جو کہ ہم نے بالکل اس کو سٹاپ کر دیا. آج آپ دیکھیں 2 سال ہو گئے ہیں, دوسری دفعہ ہم نے یہ اپنا پورا کیا ہے ای ٹرانسفر کا گرمیوں کی چھٹیوں میں, اور شکر اللہ تعالیٰ کا سکسیسفلی بالکل ہوا ہے. ہزاروں 4 لاکھ ٹیچر ہے, ہزاروں ٹرانسفرز کی آتی ہیں اپلیکیشنز. آپ سوچ نہیں سکتے کہ جب آپ رورل ایریاز میں باہر جاتے ہیں کتنی دنیا آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ جی آپ نے ہماری بیٹی کی عزت بچا لی, ہمارے بچوں کی عزت رکھ لی. کیونکہ کیا ہوتا تھا اس میں, ایم این ایز کے پاس جائیں, ایم پی ایز کے پاس جائیں, کلرکوں کے پاس جائیں, سی اوز کے پاس جائیں, رشوتیں دیں. میں تو پاگل ہو گیا سن کے کہ کتنی زیادہ کرپشن اس چیز کے اندر ہے. ابھی بھی ڈپارٹمنٹ میں میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں کرپشن ہے اس کو ختم کیا جائے, مگر وہ کرپشن تبھی ختم ہوگی جب آپ ٹیکنالوجی کو لے کر آئیں گے. میں آگے جا کے ٹیکنالوجی کی پھر اور آپ سے بات کروں گا جب اس ٹاپک پہ ہم پہنچتے ہیں. نمبر 2, ہم نے آفٹرنون سکولز بنائے. آفٹرنون سکولز کیسے بنائے اور کیا بنائے میں آپ کو بڑی جلدی سے بتا دیتا ہوں. 70% بچے 5ویں کے بعد 6ٹھی میں نہیں جاتے, 70% پنجاب کے اندر. ہم نے کیونکہ نمبر 1 چیز جو تھی اسکول اویلیبل ہی نہیں ہے, ایلیمنٹری اسکول جو 6ٹھی 7ویں 8ویں اویلیبل ہی نہیں ہے وہاں پہ. ہم نے وہی اسکول جو پرائمری اسکول تھا
اسی کے ٹیچر کو کہا کہ بجائے ٹیوشن پڑھانے کے تم دوپہر کو یہیں پہ 6ٹھی 7ویں 8ویں پڑھاؤ, اور ہم نے انصاف آفٹرنون اسکول شروع کیا. اس ٹیچر کو بھی تنخواہ مل رہی ہے, اور آپ یہ سوچیں کہ ہم نے 500 اسکولوں میں کیا, 22,000 بچہ فوراً واپس اسکولوں میں آ گیا. یہ ایک ہم نے 22 ڈسٹرکٹس میں جب یہ پروگرام کیا تو یہ ایک سیمپلنگ ہم نے کی تھی کہ کام کرے گا نہیں کرے گا دیکھتے ہیں کیا. 22,000 بچہ فوراً اسکولوں میں واپس آ گیا. اب ہم یہ انشاءاللہ تعالیٰ کووڈ کی وجہ سے چیزیں, کووڈ اب کافی دفعہ میں سنائی دے گا آپ کو, کیونکہ کافی چیزیں ہماری رکی ہوئی کووڈ کی وجہ سے رکی ہوئی تھیں. 800 اسکول انشاءاللہ تعالیٰ ہم اور آفٹرنون کے کھولنے کے لیے جا رہے ہیں. پرائمری اسکول آپ کو میں بتاؤں, لاہور کے اندر 2 لاکھ سے زیادہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں. لاہور جیسے شہر میں سوچیں کہ 2 لاکھ سے زیادہ بچہ وہ ہے جو اسکول نہیں جا رہا. اس کے لیے ہم نے 100 پرائمری اسکول کھولنے کا فیصلہ کیا. ہم نے لیسز, اچھا اب اس میں ہم نے کیا کیا, اگر ہم پرانی حکومتوں کی طرح انہی پلانز پہ جاتے تو میرے پاس ٹوٹل 21 کروڑ روپیہ تھا. 21 کروڑ روپے میں اگر آپ پرانی حکومتوں کے پلان پہ جائیں تو 5 اسکول بنتے ہیں اور 3 سال لگتے. 21 کروڑ 5 اسکول 3 سال. ہم نے کہا کہ کیوں نہ ہم پرائیویٹ اسکول کی طرح رینٹل بلڈنگز لیں اور اس پلان پہ جائیں. اب ہم انشاءاللہ تعالی مارچ میں 100 اسکول آپ کو پرائمری کھول کے دیں گے 3 مہینے کے اندر. 21 کروڑ 100 اسکول 3 مہینے میں. پرانی گورنمنٹ کے اگر پرانے ہم رستوں پہ چلیں 5 اسکول 21 کروڑ میں 3 سال میں. سو یہ ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ پچھلے مارچ کھلنے تھے, مگر کیونکہ وہ سارا بیچ میں آ گئی بریک, سب چیزیں یہ مئی تک چیزیں ہونی تھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس مارچ میں کھل جائیں گے. ابھی سے اس پہ کام دوبارہ سے شروع ہو گیا. جو نئی چیز ایک اور بڑی ہم کرنے جا رہے ہیں وہ انصاف موبائل اسکولز. ہم بسیں تیار کروا رہے ہیں جس کے اندر کلاس روم ہوگا. وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ سارا دن جا کے بسوں کے اندر بچے کلاسیں اٹینڈ کریں. یہ 2-2 گھنٹے کی کلاسز ہوں گی. 2 گھنٹے کی کہیں ڈفرینٹ ایریا کے اندر, 2 گھنٹے کی ڈفرینٹ ایریا کے اندر, 2 گھنٹے کی ڈفرینٹ ایریا کے اندر. پورا کلاس روم ہوگا. یہ لٹریسی کے لیے, تاکہ بچوں کو لکھنا آئے. یہ وہ بچے ہیں جو دکانوں پہ کام کر رہے ہیں, یہ وہ بچے ہیں جو ورک شاپس میں کام کر رہے ہیں, یہ وہ بچے ڈفرینٹ جگہوں میں مارکیٹس کے اندر کام کر رہے ہیں. وہاں پہ یہ بسیں جائیں گی, وہاں پہ یہ کھڑی ہوں گی 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے کے. ان کو کیونکہ وہ بچوں نے کام بھی کرنا, ہمیں پتہ ہے کام کرنا ہوتا ہے, مگر یہ ان کو وہاں پہ لکھنا پڑھنا یہ سب چیزیں سکھائیں گی. سو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی پہلے آنی تھی بسز. اس وقت بسز تیار ہو رہی ہیں, ہونی شروع ہو رہی ہیں. وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ میرے خیال سے دسمبر تک آ جائیں گی. اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا جو کنسٹرکشن کے پروگرامز ہیں, سب سے پہلے ہم نے 110 اسکول سلیکٹ کیے 11 ڈسٹرکٹس کے اندر, جن کو ہم نے کہا کہ یہ پہلے ہی ہائر سیکنڈری اسکولس ہیں, ان کو ہم ماڈل اسکولس بناتے ہیں. ان اسکولس کی کلاس رومز, فرنیچر, باتھ رومز, گراؤنڈز, باہر سے ہر چیز کو ٹھیک کیا جا رہا ہے, جو کہ کووڈ کی وجہ سے رک گیا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ بائی ڈسمبر 31 یہ 110 اسکول آپ کے سامنے ہم لے کر آئیں گے 11 ڈسٹرکٹس کے اندر, تاکہ ہم لوگوں کو دکھا سکیں کہ اگر جب ہمارے پاس پیسے آئیں گے تو اس طرح کا ماڈل اسکول ہوتا ہے جس طرح کہ ہم آپ کو بنا کے دکھائیں گے. یہ 110 انشاءاللہ تعالیٰ دسمبر تک. اسی چیز کے اندر ہم کلاس رومز بنا رہے ہیں. اسی پروجیکٹ کے اندر 2000 کلاس روم نئے پنجاب کے اندر, جس میں سے 1100 بن چکے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ باقی بھی جو ہے 2000 تک ہم یہ کمپلیٹ کریں گے, اور یہ اگلے کچھ مہینوں کے اندر کمپلیٹ ہوں گے. 1000 سائنس لیب بنانے جا رہے ہیں, 1000 آئی ڈی لیبس بنانے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ 400 لائبریریز بنانے جا رہے ہیں. لائبریری کا کانسیپٹ بالکل ختم ہو چکا ہوا تھا. سو اب وہاں پہ یہ نہیں کہ صرف کتابوں والی لائبریری ہے, کتابیں بھی ہوں گی اور ڈیجیٹل بکس بھی ہوں گی. سو وہاں پہ ہم دونوں چیزیں پرووائڈ کریں, اور آپ دیکھنا جب یہ چیزیں ختم ہوں گی میں آپ کو خود وہاں لے کے جاؤں گا, کیونکہ لاہور میں بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. صرف یہ باہر والی ڈسٹرکٹس میں نہیں, لاہور کو بھی ہم نے بیچ میں ایڈ کیا ہوا ہے, تاکہ دکھایا جا سکے کہ ایگزیکٹلی ہم نے کیا چیز بنائی ہے اور کس کوالٹی کی بنائی ہے. اردو ایز اے میڈیم آف انسٹرکشن, اردو کو ہم پہلی سے 5ویں تک اس لیے لے کر آنا چاہ رہے ہیں تاکہ جو ابھی ہائر ایجوکیشن کے منسٹر بات کر رہے تھے روٹ لرننگ کی, یہ رٹا جو لگاتے ہیں بچوں کو, ہم کہتے ہیں جی آپ انگریزی میں پڑھیں, 23 گھنٹے ان کے ساتھ دن میں کوئی انگریزی میں بات نہیں کر رہا, نہ ان کے ماں باپ, نہ ان کے دوست, نہ ان کے رشتہ دار, نہ ان کے بہن بھائی, کوئی ان سے بات نہیں کر رہا 23 گھنٹے کے اندر. اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں, پہلی سے 5ویں تک آپ انگریزی میں, یہ پوری پڑھائی انگریزی میں کریں. رٹا اس لیے لگا رہے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی.
جب آپ ایک فورن لینگویج کے اندر کسی کو کانسیپٹ کلیئر کریں گے ایک بچے کا, اس بچے کو کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی. یہ اسی طرح ہے کہ مجھے آ کے آج فرینچ میں کچھ سمجھانا شروع کر دیں, میں کہوں گا نہیں سمجھ آ رہی, میں رٹا لگا لوں گا اس کو. میں نے خود دیکھا ہے, اپنی فیملی کے اندر بچوں کو دیکھا رٹا لگاتے ہوئے. سو اس لیے یہ سارے سمجھے جی ہم اردو میڈیم کی طرف جا رہے ہیں, نہیں, یہ صرف کانسیپٹس کلیئر کرنے کے لیے پہلے 5 سال کے لیے, اور انگلش ساتھ پڑھائی جائے گی ایز اے لینگویج سبجیکٹ. 6ٹھی میں جا کے سب کچھ انگلش میں ہو جائے گا تاکہ ان بچوں نے کمپیٹ کرنا ہے ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ. مگر آپ کو کانسیپٹ پہلے کلیئر بچوں کے کریں گے تو ان کو سمجھ آئے گی نا آگے جا کے پڑھائی کیا کرنی ہے. اگر ہم صرف ہم ایک تو انگلش کمپلیکس نیشن ہے نا, جو انگریزی بولتا ہے ہم اس سے بڑی جلدی امپریس ہو جاتے ہیں. جو انگلش میں انگلش کر کے آتی جاتی کسی کو انگلش ہے نہیں, اور ہم صرف اس میں لگے میں صرف ایک لیبل لگانے کے لیے کہ جی انگلش میڈیم ہے. میجورٹی آف پرائیویٹ اسکولس جو آپ جا کے وہاں دیکھیں ذرا انگلش کا اسٹینڈرڈ کیا ہے, میجورٹی آف پرائیویٹ اسکولس کے اندر آپ چلے جائیں, لکھا باہر بورڈ پہ ہوا ہے انگلش میڈیم, مگر آپ جا کے کوالٹی دیکھ لیں جو پڑھائی کی وہاں پہ ہو رہی ہے. سو اس لیے یہ صرف لیبل لگا دینا کہ جی انگلش میڈیم ہے, اٹس ناٹ گڈ انف. بچوں کی تعلیم صحیح طرح سے جو ہوگی, پہلے وہ ان کی اپنی نیشنل لینگویج کے اندر جو ان کو سمجھ آتی ہے اس کے اندر ہوگی, اس کے بعد پھر آگے جا کے انگلش میں چیزیں کنورٹ ہوں گی. اگلی چیز جی ہم نے جو کی دانش اسکول کا ایک جو پروجیکٹ چل رہا تھا پچھلی گورنمنٹ کا, اس میں ہم نے جو چینجز کیے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. ایک تو 2 چینجز ہم نے کیے میجر. ایک ہم نے وہ سب کے لیے دانش اسکول کھول دیا کہ یہ وہ نہیں ہوگا کہ صرف بورڈنگ اسکول کے اندر لوگ آئیں گے, جو بچے وہاں آئیں گے, بالکل بھی نہیں. اگر میرا گھر نزدیک ہے جہاں پہ دانش اسکول کھلا ہوا ہے تو میرا بچہ بھی وہاں پہ ایز اے ڈے بورڈر جا سکتا ہے, اور 2000 روپیہ فیس ہم نے صرف رکھی ہے. 2000 روپیہ فیس کے اوپر وہ بچہ جا کے وہاں پہ ایجوکیشن اپنی لے سکتا ہے. دوسری چیز, امپلائیز کی ریشنلائزیشن ہم نے کی دانش اسکول کے اندر. آپ سوچیں 50 کروڑ روپیہ ہم نے بچایا. بیٹھے ہیں لوگ, تنخواہیں لے رہے ہیں, کوئی کام نہیں کر رہے, کوئی کام نہیں کر رہے. ہم نے کہا تمہارے پاس آپشن ہے, یہاں سے اٹھ کے یہاں چلے جاؤ, نہیں تو ہم خود ہی بھیج دیں گے کون سے والے میں جانا ہے. اتنا شور مچا کہ جی ہمیں بھیجا جا رہا ہے, ہمیں نکالا جا رہا ہے. ہم نے کہا ہم کسی کو نہیں نکال رہے, جس کی جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ اس کو بھیجا جائے گا. یہ اسی طرح جس طرح ہم نے 11,000 ٹیچرز کو پچھلے مہینے کے اندر ان جگہوں پہ بھیجا جہاں پہ ان کی ضرورت تھی. کیونکہ ایڈمنسٹریٹو ٹرانسفرز ہم نے کیوں کیے؟ یہ وہ ٹیچرز تھے جو تنخواہ لے رہے ہیں اور بیٹھے ہیں جہاں پہ ان کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے 11,000 ٹیچرز کو پہلے بھیجا, ان کو آپشنز دی کہ یہ تمہارا مرکز ہے, اس کے اندر سے جہاں پہ 3 اسکولوں میں 4 اسکولوں میں سے جانا چاہتے ہو آپ کو وہاں جانا پڑے گا, آپ خود نہیں جائیں گے, ہم آپ کو بھیج دیں گے. سو انہوں نے آپشن اپنی بتائی, اور 11,000 ٹیچرز کی جہاں پہ ہمیں ضرورت پڑ رہی تھی وہ ہم نے فل کر دی, صرف ایک فیصلے سے. 1 روپیہ نہیں لگتا ان چیزوں کے اوپر, یہ صرف فیصلے ٹھیک کرنے پڑتے ہیں, ان پہ خرچہ کوئی نہیں ہے. سو 11,000 ٹیچرز کی ریکوائرمنٹ ہم نے پوری کر دی ایک فیصلے کے ساتھ. پیک کا ایگزام ہم نے ختم کیا 5ویں کا, ابھی 8ویں کا رہتا ہے. کیوں ختم کیا؟ ٹیچرز کیا کئی کرتے تھے, کچھ ٹیچرز بچوں کو چیٹنگ کروا دیتے تھے تاکہ ان کا رزلٹ اسکول کا اچھا ہے. اگر آپ 10-11 سال کی عمر میں 12 سال کی عمر میں بچے کو یہ سکھا رہے ہیں کہ ٹیچر میرا اس کو چیٹنگ کروا رہا ہے, اور بچہ دیکھ رہا ہے کہ میرا ٹیچر اگر مجھے چیٹنگ کروا رہا ہے تو چیٹنگ کرنی ٹھیک ہے, ہم اتنی چھوٹی عمر سے بچوں کو 2 نمبر بنانے جا رہے ہیں کہ ایک بچہ جو دیکھ رہا ہے کہ میرا ٹیچر مجھے چیٹنگ کروا رہا ہے تو چیٹنگ ٹھیک ہے, there is nothing wrong with it. ایسے ایگزام کا کیا فائدہ؟ ہم نے ایگزام ہی ختم کر دیا. ہم اپنی اسیسمنٹ بہتر کریں, کہ ہم بچوں کو اپنی اسیسمنٹ بہتر کریں, ان کی ٹیسٹنگ بہتر کریں, بجائے کہ 1-2 نمبری کے طریقے سے ہم ان کا ٹیسٹ لے رہے ہیں جس میں کوئی ریئل رزلٹ نہیں ہے. اور ہم سب سے زیادہ نقصان جو کریں, پڑھائی کو چھوڑ دیں, ہم بچے کی کتنی خراب تربیت کر رہے ہیں. اس سے زیادہ نقصان ہم اپنے بچے کو کیا کرا سکتے ہیں کہ وہ اتنی 5ویں کلاس کی عمر میں اس کو پتہ لگ جائے چیٹنگ کرنا بالکل ٹھیک ہے, آگے جا کے زندگی میں جو بھی ہوگی چیٹنگ سے سب چیزیں ٹھیک رہیں گی. اس وجہ سے ہم نے 5ویں کا ایگزام ختم کیا. ہم نے آگے جو کیا اس کے اندر وہ تھا کہ ہم نے کلین اینڈ گرین پاکستان کے اندر 3.1 ملین ٹریز ہم نے لگائے اسکولوں کے اندر. 30 لاکھ سے زیادہ ہم ٹریز لگا چکے ہیں اس کے اندر.
اس کے اوپر اس کے آگے جو چل کے ہم نے کیا، جو ہم نے کافی ضروری سمجھا، جب یہ کووڈ آیا تھا تو ہم نے تعلیم گھر شروع کیا. ڈفرینٹ کیبل آپریٹرز کے ساتھ ہم نے تھرو آؤٹ پنجاب ساری ڈسٹرکٹس میں ان کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیے، اور جو کہ میں کیبل آپریٹرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے ہمیں چارج کچھ نہیں کیا اس کے لیے. سو اس لیے ہم نے فری 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک ہمیں ڈفرینٹ علاقوں سے تصویریں آتی تھیں کہ ان کے بچے بیٹھ کے ٹی وی پہ تعلیم گھر دیکھ رہے ہیں. سو ہم نے کوشش کی کہ اس کو جتنا بھی افیکٹولی چلا سکے ہم نے چلایا. اب میں آخری چیز جو جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے جو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے ایجوکیشن کے اندر، اس ڈپارٹمنٹ کے اندر. یہ پاکستان کا 2nd لارجسٹ ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان آرمی کے بعد. 4 لاکھ ٹیچر ہیں، تقریباً 6 سے 7 لاکھ ٹوٹل ملا کے امپلائیز بن جاتے ہیں. لاکھوں بچے ہیں، کروڑوں بچے ہیں، سب چیزیں ہیں. ٹوٹل پنجاب کے سکولز اگر آپ لگا لیں پرائیویٹ بھی ملا کے تو 1,20,000 سے زیادہ سکولز ہیں. مگر جب تک ہم ٹیکنالوجی نہیں لے کر آئیں گے نا، جس طرح میں نے آپ کو اگزامپل دی وہ ای ٹرانسفر کی، ٹیکنالوجی نہیں ہوگی. کیوں نہیں کبھی لائے؟ پچھلی حکومتیں کبھی کیوں نہیں لے کر آئیں ٹیکنالوجی؟ کیونکہ 2 چیزیں اس میں ہوتی جو سب سے زیادہ تکلیف دیتی تھی نا پچھلی حکومتوں کو چیز کہ ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کرنا. کیونکہ ٹرانسپیرنسی آتی ہے، کیونکہ 2 نمبری پکڑی جاتی ہے، کرپشن پکڑی جاتی ہے. ٹرانسپیرنسی اس لیے کبھی بھی پچھلی کوئی حکومت لانے کے لیے تیار نہیں تھی. ہماری جو سب سے بڑی سب سے ضروری چیز میں سمجھتا ہوں اس وقت کہ اگر ہم اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اینڈ ہائر ایجوکیشن اور باقی ڈپارٹمنٹس بھی جتنی جلدی ڈیجیٹلائز کر دیں ان کو اتنا بہتر ہوگا. آپ کے پاس ڈیٹا آئے گا. پہلے سال تو ہم بیٹھ کے ڈیٹا ہی ڈھونڈتے رہے، اور آج بھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کتنے ہیں. سچ بولنا چاہیے یہاں بیٹھ کے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. 5 ڈفرینٹ نمبر ہے. کوئی کہتا ہے 50 لاکھ ہے، کوئی کہتا ہے 1 کروڑ ہے، کوئی کہتا ہے 2 کروڑ ہے. جب تک ٹیکنالوجی کا ہم استعمال نہیں کریں گے جو کہ ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ اس میں رکاوٹیں کیوں ڈالی جا رہی ہیں؟ کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ چیک سسٹم لگ جائے گا ان کے اوپر. ہر طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے اس وقت میرے اوپر کہ کسی طرح ٹیکنالوجی میں یہ ڈپارٹمنٹ آگے نہ نکل جائے. کیوں نہیں پیسے پہلے لگائے گئے اس پہ؟ کیوں نہیں کبھی سوچا گیا؟ کیونکہ اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، اتنی جگہ ہیں جہاں پہ کرپشن ہو سکتی ہے. میں تو ہر ایک کو کہتا ہوں کہ جہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے میرے ڈپارٹمنٹ مجھے آ کے بتائیں. ہم تو پکڑتے ہیں ہر جگہ، ہم تو کوشش کرتے ہیں ہر جگہ اس کو ختم کرنے کی، مگر مجھے پتا ہے کہ ابھی بھی ہو رہی ہوگی کہیں نہ کہیں ضرور. کرپشن کو آپ ختم کبھی بھی نہیں کر سکتے، منیمائز کر سکتے ہیں، مگر اگر آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں تو اس کو اور بھی آپ منیمائز کر سکتے ہیں. سو ہماری پوری کوشش ہے یہ کہ انشاءاللہ تعالی جتنی ہماری ٹرم 3 سال کی اب رہ گئی بھی ہے اس کے اندر کم از کم اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو میکسیمم ٹیکنالوجی پہ لے جائیں کہ آپ کے فون کے اوپر سب کچھ ہو. آپ نے کوئی بچہ ڈھونڈنا ہے، آپ نے کوئی اسکول ڈھونڈنا ہے، آپ نے کوئی ٹیچر ڈھونڈنا ہے، آپ نے ٹیچر ٹریننگ کرنی ہے، آپ نے کچھ بھی کرنا ہے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کے فون پہ ہونا چاہیے. جو ڈپارٹمنٹ کے اندر اس کو ایکسیس ہونی چاہیے اس چیز کی. ٹیچرز کی دیکھیں، ٹیچرز کیوں نہیں صحیح پڑھا رہے؟ ہم نے ان کو پھنسایا ہوا ہے پروموشن کے اندر، لیوز کے اندر، NOC کے اندر. ٹرانسفرز کی تو خیر اب ان کی مشکل حل ہو گئی جو ان کی سب سے بڑی مشکل تھی. ہم نے ٹیچر کو اتنی چیزوں میں پھنسا دیا ہوا ہے جس کام کے لیے ہم نے اس کو ہائر کیا وہ کر ہی نہیں رہا کیونکہ وہ باقی سب چیزوں میں لگا ہوا ہے. کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کسی دفتر کے اندر کسی چیز کے لیے چھٹی لینی ہے، ادھر بھاگ رہا ہے ان چیزوں کا. ایک اور چیز ہم نے ٹیکنالوجی کی، میں آخری چیز بتا رہا ہوں آپ کو، بڑی سمپل سی چیز، 1 روپیہ نہیں کاسٹ کیا. جتنے پرائیویٹ سکول ہیں جب وہ رجسٹر کرتے ہیں تو فائلیں چھپائی نہیں ہیں، پیسے کھا رہے ہیں، رجسٹر نہیں کر رہے ان کے سکول. ہم نے آن لائن کر دی. آج سے 1 مہینہ پہلے، 1.5 مہینہ ہو گیا سیکٹری صاحب، 1.5 مہینہ پہلے سوچیں 1 ہفتے کے اندر 22,000 سکولوں نے رجسٹر کیا 1 ہفتے میں، کیونکہ ہم نے ساری پرابلمز ختم کر دی. آن لائن جائیں، اپلائی کریں، ہمارا بندہ جائے گا، جا کے دیکھے گا جو چیزیں انہوں نے فل کی ہیں اس فارم کے اوپر وہ صحیح ہیں کہ نہیں ہے، سکول رجسٹر ہو گیا. 22,000 1 ہفتے کے اندر. That is more than 25% of the schools in Punjab, private schools. آسان بنائیں لوگوں کی زندگیاں. یہ فائدے ہیں ٹیکنالوجیز کے جب آپ ٹیکنالوجی لے کر آتے ہیں. سو اس لیے
ہماری تو ساری کوشش یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی کوئی چیز رہ گئی ہے؟ اوہ بالکل، یہ صرف میں کسی نے مجھے آج نیا کاغذ بنا کے دے دیا. آخری چیز، میں ہر دفعہ آخری چیز کہتا ہوں، پھر ایک اور چیز آ جاتی ہے. ہم نے 1227 اسکول اپ گریڈ کیے فرام ایلیمنٹری ٹو سیکنڈری ڈفرینٹ سٹیجز پہ. 1227. ایک ایم این اے، ایک ایم پی اے، ایک منسٹر سے نہیں پوچھا اکراس دا بورڈ. اگر وہ نون لیگ کے حلقے میں بنتے تھے ہمیں پرواہ نہیں تھی، ہمیں پتہ نہیں تھا. اگر پیپلز پارٹی کے حلقے میں بن رہے تھے ہمیں پرواہ نہیں تھی. پی ٹی آئی کے بن رہے ہمیں نہیں. یہ بچوں کی پڑھائی کے لیے ہے. ہم نے اس میں یہ نہیں دیکھا کہ کس کے حلقے میں کیا ہو رہا ہے، کس کا حلقہ ہے یا کس پارٹی کا. بغیر پوچھے ہم نے کسی سے، کہ بعد میں ایم این اے ایم پی ایز سیکرٹری صاحبہ کو بھی فون کر کے شکریہ ادا کر رہے تھے، ہمیں بھی کہ جی ہمارے اسکول ہو گئے، اور ڈفرینٹ پارٹیز کے لوگ. کسی کو بھی نہیں پتا تھا یہ ہونے جا رہا ہے. میں آپ کو اس میں ذرا سب سے جو مزیدار بات ہے وہ بتاتا ہوں. اگر ہم اس کا بل بنا کے دینا چاہتے ہیں نا گورنمنٹ کو کہ جی یہ ہم نے اسکول اپ گریڈ کیے ہیں 1227، اس کا بل 16 ارب روپیہ بنتا تھا، اور ہم ایزیلی بنا کے دے سکتے تھے. اگر ہم نے کوئی چکر چلانا ہوتا نا، ہم 16 ارب روپے کا بل بناتے اور کہتے جی یہ ہم نے اپ گریڈ کیے ہیں اسکول، ہمیں یہ پیسے چاہیے. 1 روپیہ نہیں خرچا ہم نے، 1 روپیہ نہیں. صرف ہم نے اپنا، میں سیکرٹری صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے 3 مہینے 2-2.5 مہینے اس پہ محنت کی، بیٹھ کے اسکولس کو آئیڈینٹیفائی کیا، ان میں ٹیچرز بھجوائے، سب چیزیں کروا کے. یہ ساری ڈپارٹمنٹ کی سیکرٹری صاحبہ کی محنت ہے جس کی وجہ سے یہ 1227 اسکول، اور ابھی ہم اور اسکول بھی کرنے جا رہے ہیں جن پہ تھوڑے سے پیسے لگنے ہیں، مگر 16 ارب روپیہ نہیں لگے گا. میں آپ کو یہ بتا دوں، پچھلی حکومت ہوتی اس نے 16 ارب کا ایسا زبردست ٹیکہ لگانا تھا نا گورنمنٹ کو کہ جی یہ دیکھیں 1227 اسکول ہم نے کر دیے ہیں اپ گریڈ، یہ ٹیکہ بھی 16 ارب کا لگ گیا صاحب. سو میں آپ کو یہ بتا دوں 1 روپیہ نہیں خرچا، 1 روپیہ نہیں. سو اس لیے اس کے بعد اب اور آخری چیز کوئی نہیں ہے. آئی تھنک آئی ایم ڈن. تو جو بھی سوالات ہیں ہم دونوں یہاں بیٹھے ہیں آپ کے لیے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. یہ بتائیں کہ اسکول منسٹر کے آپ پنجابی ہیں، ہائر ایجوکیشن منسٹر جو ہیں یہ بھی پنجابی ہیں، اور آپ نے ایک بڑا اچھا کام کیا کہ آپ نے کہا کہ پرائمری تک جو ہے وہ اردو کے نسل جو ہے وہ ذریعہ تعلیم ہوگا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ سندھ میں، بلوچستان میں، کے پی کے میں، وہاں کی جو مقامی زبانیں ہیں، پشتو ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، وہ پڑھائی جاتی ہے پرائمری اسکول سے. ہمارے ہاں پنجاب میں اپنی مادری زبان کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہے، اور یہ کبھی بھی زیر غور آیا ہی نہیں ہے کہ اسے پنجابی کو جو ہے وہ اسکولوں میں پڑھایا جائے؟ کیا آپ کی حکومت کے بھی ایجنڈے میں یہ بالکل شامل نہیں ہے؟ میں اس کو بڑا کلیئر آپ کو کر دوں. میرے خیال سے آپ کو اپنی نیشنل لینگویج کی طرف جانا چاہیے، بجائے کہ آپ اپنی پروونشل لینگویج کی طرف جا رہے ہیں کہ جی ہم پشتو ہیں تو ہم بلوچی ہیں تو ہم سندھی ہیں. بالکل بھی نہیں. نیشنل لینگویج آپ کی اردو ہے جو سب کو آنی چاہیے. ساری دنیا کے ملکوں میں یہ ہوتا ہے. اس کا اگر امریکہ کے اندر جی کہیں پہ لیٹن لوگ بیٹھے تو وہ لیٹن میں تو نہیں پڑھانا شروع کر دیتے نا. اگر کہیں پہ میکسیکو کے بیٹھے ہوئے، کہیں پہ جہاں پہ ان کی میجورٹی، اس کا مطلب وہاں پہ وہ پڑھانا شروع کر دیں. میرے خیال سے یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. نیشنل لینگویج جو آپ کی ہے وہ سب کو آنی چاہیے. ایز سمپل ایز دیٹ. سر میں کہہ رہا ہوں اردو میں ہونا چاہیے جو آپ کی نیشنل لینگویج. اگر آپ کی نیشنل لینگویج پشتو ہوتی تو سب کو پشتو ہونا چاہیے تھا. اگر آپ کی نیشنل لینگویج پنجابی ہے تو اس کو ہونا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ پرائمری تک آپ نے جو ہے اردو میں تعلیم جو ہے وہ کی ہے، اس کا اطلاق صرف سرکاری اسکولوں پہ ہے یا پرائیویٹ اسکولوں پہ ہے؟ پرائیویٹ اسکول بھی کیا اردو میں نہیں پڑھانے کے پابند ہوں گے؟ سر ابھی جو ہے نیا جو کریکولم آ رہا ہے جو اگلا سال آنا ہے، ہم نے پہلے یہ گورنمنٹ اسکولس کے اندر امپلیمنٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ یہ باقی چیزوں پہ. سر ایک اہم سوال اسی کے اوپر ہے پلیز. ڈاکٹر صاحب میں یا جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم لوگ یہی سوچتے ہیں ہمارا بچہ جو ہے کسی اچھے اسکول میں پڑھنا چاہیے. آپ بھی پنجاب کا پورا وزٹ کر چکے ہیں اور آپ کیونکہ باہر بھی جانتے ہیں لوگوں کی یہ سوچ ہے، مطلب کہ میں چاہوں گا میرا بچہ جو ہے وہ انگلش میڈیم میں پڑھنا چاہیے. ایک سوچ ہے. آپ نہیں سمجھتے آپ کی اس فیصلے پہ کہ آپ نے پرائیویٹ پہ اس کو ایبلیگیشن نہیں کروایا، جو رہ گئے تھے اسکول میں بچے جا رہے تھے پرائمری اسکول میں، اس کا بھی خدا نہ خواستہ یہ بیڑا گرک نہ ہو جائے کہ وہاں بچے ہی جانا بند ہو جائیں؟ ڈاکٹر صاحب اس پہ کوئی سروے کروایا آپ نے؟ بالکل سروے کروایا ہم نے پنجاب کے اندر. پی سی ٹی وی نے کروایا پورا سروے. 90% پلس لوگوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے اس فیصلے کے ساتھ ہیں. 90% پلس. سروے کروانے کے بعد میں نے یہ پہلا فیصلہ بالکل پہلے نہیں کیا تھا. یہ فیصلہ ہم نے تب کیا کیونکہ ہمیں سب سے پہلے، میں آپ کو بتاؤں،
نکلیں انگلش کے کمپلیکس میں سے, خدا کا واسطہ ہے انگلش کے کمپلیکس میں سے نکلیں. انگلش کا کمپلیکس جو ہے نا وہ اس تباہ کر رہا ہے اس ملک کو. پرائیویٹ پر بھی امپلیمنٹ ہوگا. ڈاکٹر صاحب جب One تک step at a پرائیویٹ time. کو آپ نہیں کریں گے یہ فیصلہ نقصان بھی ہوگا. آج آپ کی حکومت ہے, کل میں یہی ڈسکس ہم رانا مشہود کے ساتھ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کل کو ہماری حکومت آئے گی ہم تو یہ اڑا کے بائی کریں گے. یہ تو بچوں کا بالکل تباہ کر رہے ہیں. آپ کو جواب دے دیتا ہوں اس کا. شہباز شریف نے 2000 میرے خیال سے 11 میں پہلے انگلش میں جاتے تھے, پھر اردو پہ آتے, پھر انگلش کے بعد فیصلہ کیا جی وہ انگلش میڈیم میں سب کچھ ہوگا. نہ آپ کے ٹیچر کو پڑھانی آتی ہے, نہ آپ کے بچوں کو کچھ سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, آگے میں چل کر اس کے ساتھ چلتا ہوں. 4 ارب کی یا 5 ارب کی پتہ نہیں کتنی ہیں سیکٹری صاحب, اتنی کی کتابیں ہم فری دیتے ہیں. وہ بچے کتابیں پھینک کے انگلش کی آپ کی جا کے بازار سے اردو ہی خرید کے وہ پڑھتے ہیں. کیوں دھوکہ دے رہے ہیں ہم اپنے آپ کو؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یہاں بیٹھ کے, صرف لاہور میں بیٹھ کے. نکلے نا میرے ساتھ ذرا آئیں, میں آپ کو دکھاؤں کہ باہر حالات کیا. یہ سب جھوٹ ہے. انگلش میڈیم لکھ دیا تو اس کا مطلب انگلش میڈیم ہو نہیں گیا. یہ ایک جھوٹ ہے سر. آپ لاہور سے باہر نکلیں, جا کے دیکھیں کہ کیا میجورٹی باہر ہو رہی. کتابیں 4 سے 5 ارب کی پھینک دیں, جاؤ کوڑے میں سے جا کے اٹھائی ہم نے. کیا فائدہ ان چیزوں کا؟ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ 2 سال آپ نصر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, آپ کہیں. میں صرف یہ ڈاکٹر صاحب کی بات کو سیکنڈ کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں آپ کا نا یہ ذرا سمجھ لیں کہ لرننگ آؤٹ کمز ضروری ہے کہ آپ جب اسکول سے پڑھ کے نکلتے ہیں تو کون سی اکیڈمک اسکلز آپ ساتھ لے کے جاتے ہیں. یہ جو جونیئر اسکول میں یہ اردو میں کچھ سبجیکٹس پڑھانا چاہ رہے ہیں اس کا مقصد یہ کہ ان کی کمپریہنشن ڈیولپ ہو. دیکھیں ہمارے اب حالات یہ ہو گئے کہ جو ایف ایس سی کر کے ایف اے کر کے اسٹوڈنٹ آتا ہے ہائر ایجوکیشن میں تو اس کو ایک پیسج آپ دے دیں کہ پڑھ کے سمجھا دو اس کا مطلب کیا ہے اس میں, تو وہ نہیں دے سکتا. ہم بیسیکلی ایگزامینیشن سسٹم کو اوپر سے ٹھیک کریں گے, نیچے سے ان کی اکیڈمک اسکلس کو ڈیولپ کر کے لے کے آئیں گے کہ ایگزامینیشن سسٹم آپ کی اکیڈمک اسکلس ٹیسٹ کرے نہ کہ رٹا اسکلس ٹیسٹ کرے. ڈاکٹر صاحب کا فیصلہ بہترین ہے, بہترین فیصلہ ہے, لیکن صرف ایک چیز ہے یہ امپلیمنٹ دونوں پہ ہونا چاہیے. یہ سب پہ امپلیمنٹ انشاءاللہ تو میں بورڈ ہو, ورنہ وہی جو 3-4 اسکول ہیں ان کے کاروبار کو تقویت دینے کے لیے یہ ہوگا. یہ آپ دیکھنا کہ آپ کی انشاءاللہ تعالی ایجوکیشن میں آپ کے بچوں کی کتنی بہتری ہوگی. جو بھی آپ ایجوکیشن کے اندر سٹیپ لیتے ہیں نا, یہ میرے ساتھ ہائر ایجوکیشن کے منسٹر بیٹھے ہیں, بالکل ہم دونوں اس بات پہ ایگری کرتے ہیں. اس کو ٹائم لگتا ہے. جو آج ہم سٹیپ لیں گے یا اگلے سال سٹیپ لیں گے وہ آپ کو 5 سے 10 سال کے بعد پتہ لگے گا کہ اس کا واقعی میں کتنا. دیکھیں اتنے لوگوں نے, سر میں ایک سیکنڈ میں بات کر لوں سر, آپ کو میں پورا موقع دے رہا ہوں, مجھے بھی پورا موقع دیں سر. اتنے لوگوں نے شروع میں شور مچایا جب یہ بات ہوئی نا, کیونکہ میں اور پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے جب یہ فیصلہ کیا کہ یہ کرنا ہے, اتنی دنیا نے لکھا او تباہ کرنے جا رہے ہیں, یہ کرنے جا رہے ہیں. اس کے ایگزیکٹلی 6 مہینے کے بعد ہر اخبار میں اتنا پازیٹیو لوگوں نے لکھا. ہم نے تو نہیں کہا ان کو لکھنے کے لیے کہ 6 مہینے 8 مہینے کے بعد یہ کیوں آرٹیکل اس کے اوپر لکھ رہے ہیں. ہر ایک نے اتنا اپریشیٹ کیا. جی واقعی میں فرانس نے بھی یہ کیا تھا, انگریزی میں لے گئے تھے سب کچھ, واپس فرینچ میں لے کر آئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, ہم تباہ کرنے جا رہے ہیں اپنے بچوں کو. اتنے ملکوں نے یہ کیا اور پھر واپس آئے اپنی زبانوں پہ کہ نہیں 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 یہ ہمارے بچے تباہ ہو جائیں گے. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا پڑھ رہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا 2 سال آپ کو 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے, آپ نے ذکر کیا کہ 1 کروڑ سے زائد جو بچے ہیں اسکولوں سے باہر ہیں, تو 2 سالوں میں اسکول ایجوکیشن نے انرولمنٹ میں کوئی اضافہ نہیں کیا. جو گزشتہ حکومت تھی اس وقت بھی 1 کروڑ 20 لاکھ بچے تھے, اور آپ بھی اگر اسکول ایجوکیشن کی ویب سائٹ پر جا کے دیکھیں تو 1,20,000 بچے 1 کروڑ 20 لاکھ بچے نظر آتے ہیں. تو 2 سالوں میں آپ انرولمنٹ بڑھانے میں تو کامیاب نہیں ہوئے. دوسرا سوال یہ ہے کہ بجٹ کے حوالے سے نون لیگ کی جو آخری سال تھا اس میں اسکول ایجوکیشن کا جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ تھا وہ 53 ارب روپے تھا, اور آپ کی جو پہلے سال تھا وہ 33 ارب تھا, اس سال جو 27 ارب ہے. اسی طریقے سے ہائر ایجوکیشن میں جو نون لیگ کا بجٹ تھا وہ 14 ارب تھا, آپ کے 7 ارب ہوا, اور اب جو ہے وہ 3 ارب کر دیا گیا. تو ڈیولپمنٹ کے بجٹ کو اتنا بڑا کٹ لگا رہے ہیں, تو کیسے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم آپ کی ترجیح. دیکھیں پہلی چیز تو یہ جو بجٹ کا فگرز دے رہے ہیں نا, یہ آپ یہ نہیں دیکھتے ہوتے کہ ایگزیکٹ 14 ارب ہے یا 3 ارب ہے یا 5 ارب ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل بجٹ کا کتنا حصہ, کتنا % آپ ایجوکیشن پہ لوکیٹ کریں, اور ہم نے ان حالات کے باوجود اس پرسنٹیج کو بڑھایا ہے. لیکن ٹوٹل بجٹ شرنک ہو گیا نا, تو ان کے حالات خراب ہیں. اگر آپ کے پاس 500 روپے اویلیبل ہیں
اس میں سے آپ 100 لگاتے ہیں اور اگر 100 رہ گئے اور اس میں سے 25 لگاتے ہیں تو یہ ذرا لاجک آپ سمجھ لیں. ایک چیز. دوسری چیز کہ صرف پیسوں سے, جیسے مراد راز صاحب پہلے بتا چکے ہیں کہ بہت سارے کام آپ انیشیٹوز بغیر پیسوں کے لے سکتے ہیں, ہم نے لیے ہیں, وی نو, ہم ذکر بھی کر چکے ہیں, دوبارہ کروا دیتا ہوں کہ بہت کوالٹی امپرومنٹس کے لیے آپ کو پیسوں سے زیادہ نیت کی ضرورت ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی پیسے بھی چاہیے اور پرائم منسٹر صاحب نے پرومس کیا ہے کہ جیسے ہی اکنامک حالات بہتر ہوں گے اور اوور آل اسپریڈ بجٹ کا بڑھے گا تو پیسے بھی بڑھ جائیں گے, یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. اور دوسری چیز میں یہ بتا دوں کہ ہمارا اے ڈی بی میں سے جو ہے نا میجر چنک وہ چلا جاتا ہے پیف کو. پیف پیما ان کو میجر چنک چلا جاتا ہے جو تقریباً 19 ارب کے قریب ہے. سو ہماری مین جو شیئر ہے اے ڈی پی کا وہ اس میں چلا جاتا ہے. انرولمنٹ کے حوالے سے بتا دیجیے. سر انرولمنٹ میں دیکھیں ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ بڑھے, مگر اس دفعہ ہمارے جو ٹارگٹس تھے وہ شاید اس دفعہ پورے نہ ہوں. ہم نے پچھلے سال تو ٹارگٹ بالکل اپنے پورے کیے تھے. اس سال ہمیں پرابلم آ رہی ہے کووڈ کی وجہ سے. ہمارے اتنی پرابلمز آئی ہیں کیونکہ ابھی بھی جب میں جا رہا ہوں اسکولوں کے اندر دیکھ رہا ہوں اور مجھے جو باہر سے بھی رپورٹس آ رہی ہیں کیونکہ کئی پیرنٹس تیار نہیں ہیں ابھی بچوں کو بھیجنے کے لیے. یہ ایک پروسیس ہے, اس میں سے صرف ہم نہیں ساری دنیا گزر رہی ہے. اور ایک دس از سم تھنگ وی آل ہیو ٹو گو تھرو رائٹ ناؤ. سو اس لیے سر بس کر دینا, آپ کے باری باری سوال نہیں لیں گے. جی آپ بتائیں. یہ بتائیں کہ پرائیویٹ سکولز ہیں وہ منہ مانگی فیسز لے رہے ہیں, آپ نے 2 سال میں فیسز کم کرنے کے حوالے سے کوئی اقدامات کیے ہیں؟ سر اس پہ میں آپ کو 2 چیزیں بتا دوں. جب 20% کم کی تھی فیس, آپ کو یاد ہوگا ثاقب نثار صاحب نے, ہم نے ڈنڈے کے زور پہ امپلیمنٹ کروایا تھا اس وقت بھی. اس کے بعد کووڈ آیا, 20% ڈسکاؤنٹ سب کو 6 مہینے ملتا رہا ہے. جن کو نہیں ملا ہم نے خود دلوایا ہے. جو کمپلینٹس ہمارے پاس آئیں 95% سے زیادہ ہم نے حل کی ہیں. اور اس کے اوپر اس وقت بیٹھ کے میں اور ہائر ایجوکیشن منسٹر دونوں آپ اس پہ بات کریں. دیکھیں ایک سیکنڈ, آپ نے بات کی. دیکھیں جو پرائیویٹ سکولز ہیں نا وہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح آپ کوئی بزنس ہے وہ, اور بزنس کو پیسے وہی دیتا ہے جو دینا چاہتا ہے. ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں کہ پبلک سکولز کی کوالٹی کو بہتر کریں, یعنی کہ سرکاری سکولز کو, کہ لوگ پرائیویٹ سکول جانا پسند ہی نہ کریں. یہ کمپٹیشن ہے نا. آپ کو ایک چیز حالات یہ تھے کہ سرکاری سکول مفت ہے, اس میں کوئی جانا نہیں چاہتا, اور پرائیویٹ سکول میں 1000 روپے دے کے 1500 لے کے جانا چاہتا ہے. اگر سرکاری سکولز کی کوالٹی اوپر آئے گی, جو کہ ایکچوئل گورنمنٹ کا کام ہے, پرائیویٹ سیکٹر کو تو آپ نے ظاہر ہے ایک ڈیمانڈ اور سپلائی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ان کی 50,000 فیس ہے تو کوئی دینا چاہتا ہے تو جائے گا نا, گن پوائنٹ پہ تو کوئی نہیں جا رہا ہوتا. اور دوسری چیز یہ ایک چیز میں اس میں ایک چیز اس پہ, اور سر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چلیں آپ سوال کریں پھر میں اس کے بعد بات کروں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اس کے اندر آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون شہباز شریف کی گرفتاری کی وجہ سے صوبے بھر میں انہوں نے احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے. بینگ اے پولیٹیکل لیڈر اپنی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے تحریک انصاف کا کیا سٹانس ہوگا؟ فری ہینڈ ملے گا اداروں کے خلاف بات کرنے کے لیے, اور حکومت کے خلاف تو چلیں وہ کرتے ہیں, ان کا حق ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو بیرون ملک سے ان کے لیڈر باتیں کر رہے ہیں, حکومت کب تک اپنی لچک اور برداشت دکھائے گی؟ دیکھیے جی, سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ نواز شریف جو ہے نا وہ نیا الطاف حسین بن چکا ہے. اس سے زیادہ اور میں آپ کو کیا کہوں کہ وہ نیا الطاف حسین ہے. جتنی مرضی یہ بیٹھ کے کر لیں, باہر سے ویڈیو پہ تقریریں, یہ سارے جو کٹھے ہوئے نا, اگر آپ کو سب کو یاد ہو تو خان صاحب نے کہا تھا, پرائم منسٹر صاحب نے, کہ جب میں ان پہ ہاتھ ڈالوں گا یہ سب کٹھے ہو جائیں گے. ہو گئے کہ نہیں؟ سب کٹھے ہو گئے. اور اچھا یہ ایک دوسرے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے, یہ صرف اپنے لیے اکٹھے ہوئے. ابھی بھی یہ اکٹھے اس لیے نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے جو مقاصد ہیں وہ صرف اپنے لیے کہ میں اپنی جان کس طرح بچا دوں. ان میں سے ایک کی جان بچ گئی نا, وہ ان کو ایک سائڈ میں چھوڑ کے نکل جائے گا. سو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان سب کا ایک وہ جو اشتہاری بیٹھا ہوا ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس کی ابھی تک تقریریں ٹی وی پہ چلنے کیوں دے رہے ہیں. کہ ایک اشتہاری اس ملک سے بھاگا ہوا, ملک کا دشمن ہے اس وقت, وہ وہاں بیٹھ کے وہ انڈیا کی سپورٹ میں باتیں کر رہا ہے, ملک کے چیزوں کے خلاف باتیں کر رہا ہے, ملک کے اداروں کے خلاف باتیں کر رہا ہے. ایسے بندے کو تو ویسے ہی پکڑ کے بند کر دینا چاہیے. پہنچے تو صحیح واپس پاکستان تاکہ ہم اس کو بند کریں. اوپر سے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ مریم صفدر جو ہے یہ ابھی تک باہر کیوں ہے. ان کو تو باہر کیا گیا تھا کیونکہ باپ کی صحت خراب ہے, تو والد صاحب کی خیال رکھنے کے لیے ان کو نکالا تھا باہر. تو یہ ابھی تک باہر بیٹھ کے کیوں کر رہی ہیں
प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एंड एवरीथिंग. सो इसलिए मुझे नहीं इन चीज़ों का अभी तक. डॉक्टर साहब मेरा सवाल है सियासी है. नहीं, वो मिनिस्टर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं. बताएं. सिर्फ फायरिंग के लिए सिर्फ मुझे रखा हुआ है. मेरा सवाल सियासी है, मिनिस्टर साहब दे देंगे. जी जी, बताएं. बारी से दे दें. बताएं. जो कल 5 लोग आपके उन्होंने लातलकी का इजहार किया था नवाज शरीफ की तकरीर के साथ एफडीए, उनको उनकी पार्टी ने निकाल दिया है. अब उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो क्या उनके अलावा भी कुछ लोग, आप चूंकि बड़े मुतहरक मिनिस्टर हैं दोनों, को राब्ते में है ये ऐसे कि जो आपसे राब्ता कर रहे हैं इस मामले के ऊपर, और उन 5 का क्या करेंगे कि उनको दावत देंगे कि वो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लें? देखें, पहली चीज़ तो ये है कि जो मियाँ साहब ने अपने आप को एक्सपोज किया ना खुद ही, हालांकि ये एजेंडे पे जिस पे काम कर रहे थे आज नहीं है, आज से नहीं है, ये 90s से इसी एजेंडा पे काम कर रहे हैं. सिर्फ ज़ाहिर मुस्लिम लीग में बहुत सारे मुहब्बे वतन लोग हैं थे, उनको समझ नहीं थी कि ये मियाँ साहब का असल एजेंडा है क्या. अब उन्होंने जो ये गलती कर दी है कि टीवी पे आके और इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को एक्सपोज किया, उसके बाद बहुत सारे मुस्लिम लीग ये सोच रहे हैं कि हमें एटलीस्ट नवाज शरीफ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, और इन लाइन्स पे वो हैं, राब्ते में भी हमसे निजी महफिलों में भी बात करते हैं, और शर्मिंदा है कि वो नवाज शरीफ का साथ देते रहें. और ये 5 लोग तो क्या, मेरा ख्याल है बहुत सारे और लोग हैं जो हैं. अब जो आपने बात की कि पार्टी से निकाल दिया, देखें एक तरीकाकार है, पार्टी से वो अभी ऐसे नहीं निकल सकते. ना वो असेंबली के मेंबर है, उनको जब तक वो फ्लोर क्रॉस नहीं करेंगे हाउस में जाके, किसी को मिलने से कोई किसी को पार्टी में नहीं निकाल सकता. पार्टी के अंदर रह के वो अपना मौक़िफ़ रख सकते हैं. हमारी पार्टी में भी लोग रह के अपना मौक़िफ़ रखते हैं. एज लॉन्ग एज जब कोई वोटिंग का टाइम आता है, जो कानून जिस पे लागू होता है, तब तक आपको कोई डिसमेंबर नहीं कर सकता. राजा से ये बताइएगा, आपके जो दोनों डिपार्टमेंट में अब तक 9-10 सेक्रेटरी चेंज हो चुके हैं, तो आपका विजन है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सेक्रेटरी का होना जो है वो लंबे अरसे तक रहे, वो जरूरी है. तो ये कब तक सिलसिला चलता है? ये इंशाल्लाह अब नहीं होगा. पहली बात है. दूसरा, जब आप नई गवर्नमेंट आई है, पंजाब में नूर लीग की बड़ी पुरानी एंट्रेंचमेंट थी, और वो 1985 से ऑनवर्ड्स ऑफ एंड ऑन पंजाब में ज़्यादातर हो ही रहे हैं. तो दे एग्जैक्टली नो कि किसको किस पोस्ट पे लगाना है, क्या कौन उनके मंशूर के मुताबिक काम कर रहा है. हमारी गवर्नमेंट क्योंकि ऑब्वियसली पहली दफ़ा आई है यहाँ पे, और जब आपके मंशूर के मुताबिक कोई काम ना कर रहा हो, और कोई और वजूहत भी हो सकती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस भी हो सकती हैं, तो उस वजह से ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई हमें पहले 2 सालों में. इंशाल्लाह अब वी आर वेरी वेल सेट, इंशाल्लाह अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी. मैं इसमें ये बता दूं, एक सेकंड. नहीं सर, मैं 1 सेकंड में सिर्फ ये बता दूं. देखें, सेक्रेटरीज, एमडीज, पीडीज, डीजीज, जो काम नहीं करेगा उसको चेंज कर दिया जाएगा. एज सिंपल एज दैट. हमें ज़बरदस्त सेक्रेटरी अब मिली हैं, हायर एजुकेशन को ज़बरदस्त सेक्रेटरी मिली है, कोई नहीं कहीं जाएगा. जितने लोगों को बदलना पड़ा, जब मुझे कहते हैं ना जी कि 10 आपके एमडी चेंज हो चुके हैं, ये मैं कह रहा हूं मुझे 100 भी करने पड़े मैं कर दूंगा, मुझे परवाह नहीं है. मुझे काम करने वाले लोग चाहिए जो काम कर सकें, जो गवर्नमेंट का एक विजन है, जो गवर्नमेंट चाहती है कुछ चीज़ें करनी, उस पर जो काम करेगा मोस्ट वेलकम. हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ चलें. जो नहीं करेगा फारिग कर देंगे. एज सिंपल एज दैट. इस वक्त ज़बरदस्त सेटअप हो गया हुआ है, एवरीथिंग इज मूविंग स्मूथली. इंशाल्लाह ताला इसी तरह चलेगा. अच्छा सर, ये पीटीआई आपके मुताबिक मियां नवाज शरीफ टीवी पे आके अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं. पीटीआई का एक नया स्टांस सामने आया कि उनकी तकारीर को बैन कर दिया जाए कैमरा के जरिए. ये एक्सपोज कर रहे हैं, करने दे अपने आप को. देखिए, एक हद तक तो ना, एक दफ़ा तो ठीक है उन्होंने बात कर ली. उस दिन जिस पहली दफ़ा बात की तो शायद एग्जैक्टली पता नहीं था कि वो बात करेंगे क्या, और हमने मुनासिब समझा कि वो कर लें बात. कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी नेशनल इंटरेस्ट में नहीं होती, जो, और बड़ा अफसोस है मुझे कि एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर ऐसी बातें करनी शुरू हो गए, जो कि एक प्राइम मिनिस्टर का ओथ जब उन्होंने लिया था तो बहुत सारी चीज़ें ना करने का आप बेसिकली फैसला करते हैं, वो ओथ लेते हैं, और आपको नहीं करनी चाहिए. और किसी भी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट कभी भी इजाज़त नहीं देती कि जो डिफाइंड लाइन्स उनको क्रॉस किया जाए. और अल्ताफ हुसैन ने किया पहले, अब मियां साहब कर रहे हैं. ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन. साबका हुकूमतों से जो है अवाम मुतमिन नहीं है, तो क्या इस हुकूमत से अवाम कारकर्दगी से जो है वो मुतमिन है? और दूसरा ये भी बताइएगा कि दोनों सेक्रेटरीज ने मास्क पहना हुआ है, और आप लोग जो गुजरा तालीम है उन्होंने मास्क और हमारे साथ कोई फासला भी कायम नहीं रखा. अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या था? आप लोग कारकर्दगी से अवाम मुतमिन. देखें,
سچ بولنا چاہیے میں تو بولوں گا. مجھے پتا ہے کہ عوام کے اندر اس وقت پرابلمز ہیں, اسپیشلی پرابلمز جو ہیں نا وہ ہیں مہنگائی کی, کچھ اور چیزیں ہیں آبویسلی بلز کی, بجلی کے, باقی چیزوں کے. 40 سال کا ایک ٹوٹا ہوا سسٹم ہے اور آپ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں جی ہم آئے ہیں اس کو 2 سال میں ٹھیک کریں اور کہیں جی ہاں جی پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد بالکل ہے, مگر اس میں ہمیں ٹائم دیں ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کا. ٹوٹے ہوئے سسٹم ہے. ایک ڈپارٹمنٹ اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہا تھا جب ہم آئے. 5 سال میں نے اپوزیشن میں گزارے, 5 سال آپ بھی وہاں تھے. میں ہر دفعہ کہتا تھا کہ اگر ایک ڈپارٹمنٹ اپنا کام صحیح کر رہا ہے میں استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں. کبھی نہیں میرے پاس آئے اسمبلی میں کہنے کے لیے ہاں جی یہ ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے استعفیٰ دے دیں. سو ٹوٹا ہوا سسٹم ہینڈ اوور کیا گیا. اور تھوڑا سا حوصلہ رکھیں. یہ سوال آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال کے اینڈ پہ ضرور پوچھنا ہے. جی آپ کیسے دیکھتے ہیں, آپ نے نواز شریف کے حوالے سے بات کی, کیمرہ نے ان کی تقریر پر پابندی لگا دی, مریم نواز کو والد کی تیمارداری کے لیے اجازت ملی تھی, کیا گورنمنٹ آف پنجاب اب ان کی جو بیل کی ہے اپلیکیشن اس کو کینسل کروانے کے لیے کورٹ سے خود رجوع کرے گی یا ان کو آزادی ملے گی وہ جلسہ کھیلتے رہیں پورے پنجاب؟ نہیں دیکھیں جی, جتنے مرضی یہ جلسے کر لیں, جتنے مرضی یہ آلو کے پراٹھے اور نان اور قیمے والے نان کھلا کے لوگوں کو لے آئیں جلسوں پہ اپنے, جو ان کا طریقہ کار ہے ہمیشہ کا, کیونکہ ان کی فیلڈ پالیٹکس ہے, بالکل لوگوں کو نظر آ چکی ہوئی, ایکسپوز ہو چکے ہوئے ہیں. اور اسپیشلی جس طرح نواز شریف ابھی پچھلے ہفتے کے اندر ایکسپوز ہوا ہے, دیر از نو کمپیریزن ٹو اٹ. سو اس کے اوپر بالکل کہ مریم صفدر کی ابھی تک بیل کیوں ہے, اس پہ بات چیت شروع ہونے لگی ہے, ہو رہی ہے. اور ساتھ میں کالجز بھی کھل چکی ہیں. آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ کرونا کیسز جو ہیں وہ کتنے ہو چکی ہوئے ہیں ان دونوں جگہوں پر, اور ساتھ میں حالات آپ کو کس طرح نظر آ رہے ہیں کہ کیا تمام کالجز اور اسکول جو ہیں وہ ابھی کھلے رہیں گے یا پھر ان کو بند کرنے کی طرف بھی جا سکتے؟ میں آپ کو جو میرے پاس لیٹسٹ نمبرز تھے وہ بتا دیتا ہوں. 70,000 پلس ہم نے رینڈم ٹیسٹ کیے ہیں, اس میں سے 68,000 نیگیٹو آئے ہیں اور اس میں سے 145 کیسز نکلے. ان کیسز کے اندر ٹیچرز بھی ہیں اور ان کیسز کے اندر اسٹوڈنٹس بھی ہیں. نمبر 1 ڈسٹرکٹ جو جا رہی ہے کیسز کے ساتھ وہ گجرانوالا ہے, نمبر 2 ننکانہ ہے, نمبر 3 گجرات. سو سب چیزیں کھل چکی ہیں. جو ہمارا سب سے بڑا سیکٹر ہے وہ اب کھلا ہے. 36,000 اسکول تو ہمارے پرائمری ہیں جو گورنمنٹ کے ہیں, اس کے علاوہ اسی طرح 20-30,000 پرائیویٹ کے لگا لیں. سو یہ سب سے بڑا سیکٹر کھلا ہے. اس کا ہمیں پتہ لگے گا تقریباً 15 اکتوبر تک, 2 ہفتے تک پتہ لگتا ہے کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا ہے. سو جو ابھی تک ریزلٹس آ رہے ہیں, جو چیزیں آ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ یہ بتائیں کہ آپ کی جو بات ہے کہ انفرادی رائے ہونی چاہیے, یہ بالکل ایک ڈیموکریٹک اپروچ ہے آپ کی. تو جو فردوس شمیم نقوی سے ہوتا واپس لیا گیا انفرادی رائے پہ, جو عثمان گاردار سے عثمان گاردار کی پارٹی رکنیت ایک ٹیلی فونک ٹاک پہ ایک رائے پہ جو ختم کی گئی, وہ بھی انفرادی ایک تھی, ان کی رائے تھی. تو یہ آپ یہ بھی کہیں گے کہ ان کی رکنیت بھی بحال کی جائے, ان کا عہدہ بھی بحال کیا جائے؟ دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کہا ڈس ممبر کرنے کے لیے, ہم نے ان کو ڈس ممبر تو نہیں کیا نا, عہدہ تو لے سکتے ہیں آپ پارٹی سے, اور نون لیگ والے بھی لے لیں گے, انہوں نے نکال بھی دیا پارٹی سے, لیکن نیکسٹ الیکشن میں یہ ٹکٹ بھی نہیں دیں گے ان کو آبویسلی. تو یہ تو اس پارٹی کی ڈیسیژن ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اسمبلی کے اندر جب تک فلور کراس نہیں کرتے, اس میں مختلف لاز موجود ہیں, نہیں وہ اجازت نہیں ہے, ڈس ممبر نہیں ہوتے. اب باقی آپ کسی کو ملتے ہیں جا کے تو آپ مل سکتے ہیں, ظاہر پارٹی ایکشن بھی لیتی ہے. دیکھیں نہیں میں پہلے یہ بتا دوں کہ فلور کراسنگ جو وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے. وہ اتنی اس میں 2 نمبری ہو رہی تھی کہ آپ کو یاد ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا, ادھر سے اٹھے ادھر جا کے بیٹھ گئے, ادھر والوں نے پیسے دیے ان کو, انہوں نے ادھر جا کے بیٹھ گئے, وہ پیسوں پہ ہی سیٹیں چینج کرتے رہتے تھے. ڈس ممبر کرتے ہیں وہ. جی بتا یہ فرمائیں کہ مریم نواز صاحبہ پچھلے دنوں نیب کے آفس کے باہر بہت بڑا ایک ہنگامہ ہوا تھا, ان کے اوپر مقدمہ بھی ہے اور پنجاب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کے جو FIR ہوئی ہے, ان کے جو لوگ نامزد ہیں ان کو پکڑے. تو کیا وجہ ہے کہ دوسری یہ فرینڈلی ماحول تو نہیں چل رہا کہ وہ آزاد دوسرے تقاریب چل رہے ہیں, نعرے چل رہے ہیں؟ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ مریم صفدر کے ساتھ ہمارے کوئی فرینڈلی حالات کبھی ہوں گے؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. سو اس لیے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جو بھی FIRs ہیں ان کو بائی لا فالو کیا جا رہا ہے اور ان پہ کام ہو رہا ہے.
اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا کہ یہ حکومت بہترین سے بہترین رزلٹس آپ کو سب چیزوں کو لا کے دکھائے گی. ہماری صرف آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ساتھ تحمل مزاجی سے چلیں اور تھوڑی پیشنس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ سب بہتر ہوگا. بہت شکریہ.